کراچی سے خبر ہے کہ شارع فیصل پر شیر نکل آیا. 2 گھنٹوں کے بعد شیر کو قابو کر لیا گیا. اچھا ویسے نا یہ عجیب و غریب ہمارے ہاں ایک سٹیٹس سمبل سا بن گیا ہے گھروں میں شیر پالنا. سٹیٹس سمبل ہے باقاعدہ. ہم اپنے پیسے سے پہلے پیسے سے دوسرے کو ڈراتے تھے, دھمکاتے تھے, روپ ڈالتے تھے اور شیخی بکھارتے تھے. اب ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ اپنے مہنگے ترین جو پیٹس ہیں, جو کہ بیسیکلی پیٹس ہیں ہی نہیں ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ شیر کو سدھا ہی نہیں سکتے. یہ ٹرم ہی غلط ہے کہ میں نے شیر کو ٹیم کیا ہوا ہے. بعض جانور قدرت نے, اللہ رب العزت نے ایسے پیدا کیے ہیں کہ ان کی جبلت میں, ان کی انسٹنکٹ میں نہیں ہے. نہیں, نیچر نہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں بات کہ نیچر اور انسٹنکٹ, فطرت اور جبلت, ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. صحیح. جو انسٹنکٹ ہے نا وہ چینج نہیں کی جا سکتی, فطرت چینج کی جا سکتی ہے. جیسے اس کی جبلت میں جگت ہے, نہیں روکی جا سکتی. اب شیر کا بھی یہی مسئلہ ہے, چیتے کا بھی یہی مسئلہ ہے, سانپ کا بھی یہی مسئلہ ہے. میں نے ذکر کیا تھا نا کہ میں نے گھر میں سانپ پال لیے تھے. اب ایک دن مجھے صبح میرے ملازم نے اطلاع دی کہ جی ایک سانپ غائب ہے. سانپ اپنے جار میں, شیشے کے جار میں سے غائب ہے. اب یقین کریں کہ میری جان نکل گئی. جناب ہمیں سٹور تو دودھ لین گیا یہ تو پیاندے نہیں شیخاں دے گھر آ گئے, مینوں رائی دس کے گئے تو شیخ نکل آئے. اچھا اب یقین کریں کہ میں ڈر کے, مجھے کچھ ہوش نہیں آ رہی. میں نے اچھا مجھے اپنا نہیں تھا کیونکہ میرے گھر والوں کو تو پتا تھا کہ سانپ آزاد ہو گیا ہے, کوبرا, ٹھیک. حالانکہ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ اس کا ڈنگ شنگ نکالا ہوا ہے اور وہ سانپ اور چوہا ایک برابر ہے. مجھے پتا تھا کہ وہ کہے گا کچھ نہیں, لیکن مجھے یہ تھا کہ اگر وہ محلے میں نکل گیا تو اس کو دیکھ کے پنچھی جیسے 18 بندے بے ہوش نہیں فوت ہو جائیں گے. اچھا میں نے اس سانپ سے پوچھا تھا, میں کہا کدھر گئے ہو؟ کہتا پاجی دودھ پین گیا سی, یہ رائی نے پیاز کھوا کے میرا سر آپ نے سانپ پالے ہیں, ظاہر ہے آپ کو بین بھی بجانا آتی ہوگی. نہیں بجانی ہے. سانپ پالے ہیں اور ہم نے دیکھے نا چوہا پالا ہوا ہے. میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی ایسے جانوروں کو سدھا لیں, آپ کی دانش میں ہوگا کہ میں نے ان کو ٹیم کر لیا ہے. ہاں جی. یہ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ایسے واقعات, حادثات پیش آتے ہیں اسی وجہ سے آتے ہیں نا کہ آپ اس کے قریب چلے گئے, آپ کو یہی پتا ہے کہ یہ شیر تو سدھایا ہوا ہے, یہ چیتا تو سدھایا ہوا ہے, لیکن وہ جانور جو ہے وہ ٹیم ہو ہی نہیں سکتا, اس کی جبلت میں نہیں ہے. وہ کسی وقت وہ پیار بھی کرے گا تو آپ کا آدھا جسم ادھیڑ کے رکھ دے گا اپنے پیار میں, وہ پنجہ مارے گا پیار میں. بندہ رو کے کہہ رہے ہیں میرے جانور نے لاڈ کی, میرے شیر نے اتنے چومی لی, کلو گوشت ہی لے گیا. اس کے پیار والے پنجے میں بھی 22,000 کی پٹی ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ لائسنس دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ میری بات سے اختلاف کریں, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ زو کے علاوہ گھروں میں اور خاص طور پہ رہائشی علاقوں میں ایسے جانور رکھنے کی اجازت دی ہی نہیں جانی چاہیے, اس کو لائسنس دیا ہی نہیں جانا چاہیے, ورنہ ایسے حادثات, ایسے واقعات مسلسل پیش آتے رہیں گے. خبر ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 پاکستان بھارت میچ کے تمام ٹکٹس 1 گھنٹے میں فروخت. اچھا جی, آپ نے کرکٹ کے متعلق خبر پڑھی ہے تو کرکٹ پہ کمنٹ کرنے کے لیے ہم نے خاص طور پہ زحمت دی ہے اپنے ایگزیکٹو پروڈیوسر کیسر مجید صاحب کو, اور ان کو ماشاءاللہ کرکٹ کے بارے میں ان کا کرکٹ کے بارے میں نالج جو ہے نا وہ بہت ہی اپریشیبل ہے, بہت زبردست نالج رکھتے ہیں. ان کی میموری بڑی زبردست ہے, ان کو کرکٹ کی پوری ٹیکنیکس کا پتہ ہے, اور خود بہت اچھے لیول تک یہ کرکٹ کھیلے بھی ہوئے ہیں. جب آپ زندگی کا پہلا ٹیسٹ دیکھنے گئے تھے کیا فرمائیں گے جی, یہ جو 1 گھنٹے شائقین کی اتنی دلچسپی دیکھنے کو ملے گی؟ صرف پاکستان اور انڈیا کے میچ میں شائقین کی دلچسپی نہیں ہے, وہ تو 1 گھنٹے میں ٹکٹ فروخت ہو گئے. دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی میچز ہو رہے ہیں ورلڈ کپ کے, انڈیا میں ہو رہے ہیں یقینی طور پہ, سب کے ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں, اور ان میں سے صرف 5% ٹکٹس جو ہے وہ پاکستانیوں نے خریدے ہیں, 95% جو ٹکٹس ہیں وہ انڈینز نے خریدے ہیں. تو اس کا مطلب ہے 95% جو اسپیکٹیٹرز ہوں گے وہ انڈینز ہوں گے. وہاں پہ ٹی وی چینلز نے سروے کیا, شائقین سے پوچھا کہ اتنا شوق پاکستان کے میچز کا, مطلب پاکستان انڈیا کے میچز کی تو سمجھ آتی ہے, لیکن پاکستان, نیوزی لینڈ, انگلینڈ, بنگلہ دیش, افغانستان ایون,
تو انہوں نے کہا جی کہ ہم شاہین شاہ افریدی کو، بابر اعظم کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ جو انڈین جو اسپیکٹیٹرز ہیں they want to see شاہین شاہ افریدی، بابر اعظم، شاداب. اتنے مہنگے ٹکٹ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے خریدے ہیں، یہاں پہ آ جاتے ہم ان کو دکھا دیتے، اپنی بیک پہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں سارے. ایشیا کپ میں بھی جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے پرسوں ہفتے والے دن کھیلا جائے گا، دعا کرنی چاہیے کہ وہ میچ پاسبل ہو جائے کیونکہ 80% چانسز ہے بارش کے، میچ خراب ہو سکتا ہے. اس کے ٹکٹ بھی ایشیا کپ کے کسی بھی میچ کے پورے ٹکٹ فروخت نہیں ہوئے سوائے پاکستان اور انڈیا کے میچ. وہ تو کھلی جنگ ہوتی ہے نا، انڈیا پاکستان کا میچ تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو میدان میں سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل، اسی لیے آئی سی سی اور ایشین کرکٹ کونسل کوشش کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کو ایک ہی گروپ میں رکھا جائے. اچھا ظاہر جو ایشیا کپ چونکہ پاکستان ہوسٹ ہے تو پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے اس کا ریونیو جو ہے وہ پی سی بی کو ملے گا، وہ $2.5 کروڑ ملے گا، جو بہت زیادہ ہے. مطلب صرف ایک میچ کا ریونیو پی سی بی کو ملے گا $2.5 کروڑ. تو روکڑے کی گیم ہے ساری. جی روکڑے کی گیم ہے ساری. اچھا کیسر بھائی، ورلڈ کپ تو ویکھیا وئی سی نا، جدوں ڈٹھا وئی سی کون جتدا تے کون ہردا. تسی مینوں اے دسو جو پرسوں جڑا میچ پاکستان تے انڈیا دا اے دے وچ کی بن؟ اچھا اس طرح ہے کہ ماضی میں جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا تھا تو ہمیشہ انڈین ٹیم جو ہے آن پیپر سٹرونگ رہی ہے، لیکن اب جب سے بابر کپتان بنا ہے تو ٹیم جیل ہو چکی ہے، ایک یونٹ بن چکی ہے. اب آن پیپر فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم سٹرونگ ہے. پرسوں کے میچ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آن پیپر بھی سٹرونگ ہے، آن پیپر بھی سٹرونگ ہے اور ویسے بھی سٹرونگ ہے. اچھا فیلڈ میں بھی سٹرونگ ہے. تو امید تو یہی کی جا رہی ہے اور ایکسپرٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ پرسوں کا میچ جیتے گا، لیکن اگر میچ پاسبل ہوا کیونکہ 80% چانسز ہیں کہ بارش ہو، اور اگر شارٹ میچ ہوا پھر بھی پاکستان کے چانسز. ہمارے پاس اعظم ہے نا جی، وہ اعظم سے ڈرتے ہیں، چاہے بابر اعظم ہو چاہے قائد اعظم ہو. اور بابر اگر میرا خیال شارٹ میچ ہوا تو پھر فخر زمان کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا. جی بالکل، فخر زمان کا اور مڈل آرڈر افتخار کا رول زیادہ اہم ہوگا کیونکہ وہ اگریسو کھیلتے ہیں، جو وکٹ پہ جا کے ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتے. اچھا سر، میں ابھی آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں کہ پیٹرول پرائسز بڑھنے کے بعد عوام کا حشر کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں. اچھا گدھا گاڑی کے ذریعے ٹرک کھینچ رہے ہیں. واہ جی واہ. سر ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ضرورت ایجاد کی ماں تو نہ ہوئی، باپ ہوا نا پھر. ہے تو میرا خیال ہے کہ فیک ویڈیو ہے، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ obviously یہی ہے کہ حکمرانوں کی بے حسی کو کم کیا جا سکے، ان کے کان پہ جوں رینگوائی جا سکے، جو کہ پاسبل نہیں ہے. اچھا یہ اگر ٹرک اس نے کھینچ بھی لیا نا گدھے نے، تو جا کے اس نے اتنے ہی پیسے اپنے چارے کے لیے پھک کے لیے مانگنے ہیں جتنے کا پیٹرول پڑتا ہے. ہوتے بھی سیانے ہو گئے ہیں، کام تو میرے کو انہیں ہی لیا ہے، اینا بھی میں کھوتا نہیں انہیں جا کے کہا. اچھا ذرا چیک کر لو کہ واقعی یہ پیٹرول اتھوں جا رہے ہیں، کھوتا انہوں چوری کر کے لے جا رہے ہیں. اچھا جی، مہنگائی کے خلاف احتجاج، 80 افراد پر مقدمات اور گرفتاری کے لیے چھاپے. میرا خیال ہے کہ یہ عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے. عذر گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے نا، تھپڑ بھی مارا ہے اور رونے بھی نہیں دینا، یہ وہی حال ہے. اور یہ پرلے درجے کی حماقت ہے کہ پرامن مظاہروں کی اجازت نہ دینا، اور وہ بھی مہنگائی کے خلاف. یہ میرا خیال حکومت کی انتہائی غلط اسٹریٹجی ہوگی جو بوم رینگ کرے گی، جو الٹی پڑے گی حکومت کو. میرا خیال ہے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں نا، وہاں پر بھی ظاہر ہے عوام کو ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی کوئی اور واقعہ پیش آ جاتا ہے. تو جو جاگتے ہوئے حکمران ہوتے ہیں نا، جو کہ یقیناً ہمارے نہیں ہیں، بالکل وہ یوں کرتے ہیں کہ عوام کے جذبات کو کوئی راستہ دیتے ہیں، وینٹ. جیسے نا پریشر کوکر، جب اس میں پریشر بن جاتا ہے تو آپ اس کی کیپ اٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سیٹی بجتی ہے تاکہ اس میں سے پریشر کم ہو جائے. تو یہ عوام کا غم و غصہ بھی ایک پریشر کوکر کی مانند ہوتا ہے. بالکل. اور اس کو طریقے کے ساتھ اس کے سیفٹی ویلو ہوتے ہیں، اور یہ بہترین سیفٹی ویلو ہے کہ آپ، اور اتنا بڑا قدم، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور آپ حکومت جو ہے وہ عوام کو رونے بھی نہیں دے رہی. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی کمپیوٹر تو نہیں ہے، یہ کوئی کیرم بورڈ کی گوٹیاں تو نہیں ہے، یہ کوئی کدو کھیرے تو نہیں ہے. یہ عوام ہے، جیتے جاگتے عوام ہے، سانس لیتی عوام ہے. اب کب تک ان کو خاموش کروا لیں گے یار؟ بھوک ننگ سے مر رہے ہیں بیچارے، ان کے منہ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، بے ہوش کرنا ہے، مارنا ہے، ویسے ہی مار دیا آپ نے. مزید آپ کیا چاہتے ہیں؟ سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.